باب المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. نمازی جو ہے یہ مناجات، یہ باب ہے اور حدیث آ رہی ہے آگے، تو اس میں بتایا گیا کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، چپ کے بات کرنا، خفیہ، جو دوسرا نہ سنے. تو نمازی بڑی خاموشی سے اپنے رب سے یہ مناجات کر رہا ہوتا ہے. کاش اس چیز کو ہم سمجھ لیں. مناجات کا مزہ تو اسی کو آئے گا نا جو یہ سمجھے گا کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں اور میں اپنے رب سے اب ہم کلام ہوں، تو اسی کو تو پتہ چلے گا. ورنہ تو جیسے نماز ہوتی ہے بے فکری سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. تو اب دیکھیے حدیث میں کیا ہے، فرمایا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث آئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، فرمایا بے شک تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مطلب اس کا ادراک ہو گیا ہم رب کے سامنے ہیں. اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کہتے ہیں نا، یہ بالکل سامنے ہی کی تو بات ہے. یہ ہم اپنے سامنے اسے محسوس کر کے تصور کر کے تبھی تو کہتے ہیں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے. تو آپ نے وہاں اوپر قیام میں یہ بات پہلے ذہن میں ڈال لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے پڑھوا لیا کہ یہ اب تم پڑھ کے پھر اب آگے پوری نماز کو اسی انداز سے پورا کرو کہ اللہ ہم تیرے سامنے ہیں، تیرے آگے ہیں، تیرے حضور میں ہیں. اور جب بھی آپ نماز میں اس ذات کا تصور کریں گے تو دیکھیے گا آپ پھر آپ کی نماز کا سرور بڑھ جائے گا، وہیں سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسی نماز میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کچھ تھوڑی سی مشق کر لی آپ نے، کچھ دنوں کی پابندی کر لی نا اس کی، تو اس کے بعد وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ ہی لے گا. ہاں وہ پھر آپ کو پھر وہاں سے شروع ہو جائے گا اس کا معاملہ. پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنی نماز میں وہ سرور دے گا کہ آپ بھاگ کے نماز میں پہنچیں گے. آپ نماز کو پھر واقعی اس انداز سے لیں گے کہ یہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، یہ سب سے بہترین وظیفہ بھی ہے، یہ ہمارا روحانی معاملہ بھی ہے، یہ ہمارا سہارا بھی ہے، ہمارا آسرا بھی ہے. یہ کیفیت ہو جائے گی انشاءاللہ خود بخود. دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ، جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا، کوئی شدت کی بات ہوتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. نماز کی طرف لپکنے والا شخص گویا یہ باور کیے ہوئے ہے کہ نماز میری پناہ گاہ ہے. جس دن نماز آپ کی پناہ گاہ بن گئی اس دن آپ سارے غم بھول جائیں گے اور نماز پڑھنے میں آپ کو سکون ملے گا اور ہر مشکل کا انشاءاللہ اس میں حل ملے گا. ابھی تو یہ حال ہے کہ پریشانی میں انسان سے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، مشکل میں انسان جو ہے نماز شروع نہیں کر پاتا، اس طرف جا ہی نہیں پاتا. وہ سوچتا ہے بھائی ذہن تو بٹا ہوا ہے اور دل گھبرا رہا ہے، نماز کیسے پڑھوں، کیا پڑھوں، دل ہی نہیں چاہتا، دل چاہتا ہی نہیں. اور کھڑا بھی ہو جائے تو ادھر ادھر بس پریشان رہتا ہے وہ. تو یہ حالت ابھی ہوتی ہے. یہ اس لیے ہے نا کہ نماز کو آپ نے اس طور پر بھی نہیں سمجھا ابھی کہ جو بچہ اپنی ماں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ جیسی پریشانی آتی ہے تو ماں کی آغوش میں چھلانگ مارتا ہے اور فوراً اس کا سہارا پکڑتا ہے. تو اگر نماز کو کم از کم اتنا ہی سمجھے ہم کہ ماں کی آغوش کی طرح ہم پر مہربان ہے، تو آپ کبھی پریشانی میں پریشان نہیں ہوں گے بلکہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے. سورج جب گہن ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بڑی گھبراہٹ میں گھر سے نکلے، تیمم شریف کو ایسے گھسیٹتے ہوئے اور فوراً مسجد میں نماز شروع کر دی. اور پھر اپنے رب سے فریاد کی، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے تو ان کو عذاب نہیں دے گا؟ اے اللہ تیرا وعدہ نہیں ہے کہ جب تک یہ استغفار کریں گے تو ان کو عذاب نہیں دے گا؟ تو اے اللہ یہ کیا ہے؟ پھر بس یہ فریاد کرتے رہے، اے اللہ اس عذاب کو، اس چیز کو دور فرما دے، اپنے غضب کو دور فرما دے. تو پھر وہ سورج کھل گیا
تو یہ بھائی ایک علامت تو ہے. تو اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ آپ نے نماز کو اس طرح بار بار پڑھا ہے. تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض مسجد میں پڑھنے کے بعد سنتیں یا ورنہ کم از کم نوافل کچھ گھر میں ضرور پڑھا کریں. تو اس سے گھر میں آپ کو سکون ملے گا اور فرشتے اس گھر میں نازل ہوں گے اور گھر میں روحانیت پیدا ہوگی جب نماز زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھی جائے گی. یاد رکھیے آپ نے کبھی، اب تو خیر ہمارے گھر ویران سے ہو گئے، پہلے بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ بس ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تسبیح یا نماز پڑھتے رہتے تھے. اتنا سکون ہوتا تھا گھر میں جا کے، ان کو دیکھ کے سکون مل جاتا تھا. اور کہیں بھی ہم ہوں گردش میں، وہ بڑے بوڑھے یاد آتے رہتے تھے. تھا یہ ایسے لوگ تھے گھروں میں، اور وہ ایک سہارا سے بنے رہتے تھے خود بخود. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازوں میں لگے، مصلی سنبھالا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک وقت تھا. اب تو یہ ماحول تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی اب آپ اور ہم اس چیز کو زندہ کریں اور نمازوں کا گھروں میں بھی اہتمام کریں.